पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। सिक्योरिटी जराये का कहना है फौज तैनाती के दौरान किसी को भी अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमनो अमान तहबाला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना। इंतशार पसंदों और मुसल्लह जत्थे का दोनों तरफ से घेरा तंग। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा लें। सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर आजम का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर KP को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती जराये का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराह समिट का दावतनामा भेजा था। हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने की तरफ है। इंडिया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया है, समिट आ रही है। उसी टाइम पे वही काम करने जा रहे हैं जो आपने IMF को लेटर लिखकर पाकिस्तानियों की तकदीर से खेलने की कोशिश की। 21 इज द मार्क्ड डेट तसलसल खबरों का, अच्छी खबरों का, जिसके लिए 10 साल से तड़प रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। 21 अक्टूबर तक बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की एक और पेशगोई। प्रोग्राम एतराज है में कहा 21 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी, इससे पहले ही बहुत सी चीजें हो जाएंगी। जब भी पाकिस्तान में आम शख्सियात आती हैं, PTI एहतजाज के लिए आ जाती है। अली अमीन गंडापुर D चौक नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे। कंटेनर लगाकर मोबाइल सिग्नल्स बंद करके हुकूमत ने खुद हलचल मचाई। हुकूमत नाकाम स्ट्रेटजी से खुद PTI की मार्केटिंग कर रही है। कानून है कि D चौक पर आना मना है, जो आए इसे गिरफ्तार करें, कानून के मुताबिक सजा दें। बानी PTI भी मजबूर ना करें, बहुत से हकाइक सामने ला सकता हूं। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन की D चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। पुलिस ने शेलिंग की तो कारकुनों ने पत्थर बरसा दिए। SP I9 अली रजा समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से ज्यादा कारकुनान को भी हवालात पहुंचा दिया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर आगे बढ़े तो हसन अब्दाल में कटी पहाड़ी के मकाम पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 3 दिन भी लग जाएं तो D चौक लाजमी पहुंचेंगे।
لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں، وہ بالکل دھاوا بول رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے KPK سے بندے لانے ہیں اور اسلام آباد میں دھاوا بولنا ہے، اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے. آپ ویڈیوز میں، تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں. امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں کنٹرول روم کا دورہ، CCTV کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا. کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پہلی ترجیح، شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے. وزیر داخلہ نے شہر کا فضائی معائنہ بھی کیا. IG اسلام آباد نے بھی پولیس اہلکاروں کو لائن آف ایکشن دے دیا. کہا نو ٹاک جسٹ ایکشن. کہا شر پسندوں سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف ایکشن لینا ہے. اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں دے سکتا. پاکستان ایک ایٹمک ہوگی، ہمارے ساتھ تو اس نے پنگا لیا. دنیا میں ایٹمی جنگ جو ہے چھڑ سکتی، اس لیے وہ فوجی طور پہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے، وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور. اسرائیل ہم پر فوجی حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے بانی PTI کے ذریعے حملہ آور ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اسرائیل نے پنگا لیا تو دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی. بانی PTI، TTP اور افغانستان میں بیٹھے کچھ عناصر کا ایجنڈا ایک ہے. ان سب کا سربراہ بانی PTI ہے. اہم ترین کانفرنس کے موقع پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے 12 ملکوں کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں. ایسے میں احتجاج سے کیا پیغام جائے گا؟ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ان کی وجہ سے آج کنٹینر لگے ہوئے ہیں، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. 2014 میں بھی اسی طرح کنٹینر لگے تھے جب چین کے صدر آ رہے تھے. اب SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں. حکومت کا 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا فیصلہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو اور حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات. غزہ کی صورتحال پر گفتگو. ملاقات میں یوم یکجہتی فلسطین اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری. بلاول بھٹو کا صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا غزہ میں قتل عام سے شروع ہونے والی جنگ خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. پوری قوم کو سامراجی صہیونی ایجنڈے کے خلاف ایک آواز ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت پاکستان کو فلسطین ایشو پر مزید مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے. اہل غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہو گیا، اب سب کو ایک ہونا ہوگا. میرا داماد پاکستانی ہے. ملائیشیا کے وزیر اعظم کا PTV کا انٹرویو. کہا اپنے ملک میں موجود پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں. ابتدائی دنوں میں پاکستانی ماہرین نے اہم کردار ادا کیا، اب امیگریشن پالیسی کے قواعد و ضوابط بنا لیے ہیں. علامہ اقبال کا مداح ہوں، قائد اعظم ایک مدبر رہنما تھے. پاکستان اور ملائیشیا ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. ملائیشیا کے وزیر اعظم دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا. شہباز شریف نے کہا انور ابراہیم کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا. پاک ملیشیا بزنس فورم میں تجارت کے فروغ پر مثبت پیش رفت ہوئی. تجارت کے فروغ سے برآمدات میں اضافہ، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. دورے میں ملیشین وزیر اعظم نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کی. ملیشین وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا. ملائیشیا کے وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات. 2 طرفہ اسٹریٹجک مفادات، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. ملائیشین وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا. دونوں برادر ممالک میں 2 طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ISPR کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم نے آرمی چیف کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی. جنرل سید عاصم منیر نے ملائیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا.
مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، جس سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ اٹک، چنیوٹ اور گرد و نواح میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل ہے۔ کراچی میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے سوشل میڈیا ایپس کے استعمال میں مشکلات درپیش ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی۔ وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ درخواست گزار اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ علی امین گنڈا پور کی 2 مقدمات میں 25 اکتوبر تک راہداری ضمانت بھی منظور۔ ہائی کورٹ کی درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کے احتجاج کا کیس، اے ٹی سی اسلام آباد نے مصطفین کاظمی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی، 2 دن میں مزید 30 لبنانی شہید ہو گئے۔ گزشتہ رات بمباری سے لبنان اور شام کے درمیان شرح تباہ ہو گئی، ہزاروں شہری محصور ہو کر رہ گئے۔ صہیونی ریاست کا ظلم غزہ میں بھی جاری ہے۔ اسکولوں پر بمباری سے 2 دن میں 21 پناہ گزین شہید ہو چکے۔ مغربی کنارے کے علاقے تلکرام پر بھی بمباری، 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 41,800 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں بڑی تعداد میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل پر ایران کا حملہ جائز ہے، ضرورت پڑی تو مستقبل میں بھی کارروائی کریں گے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے 5 سال بعد نماز جمعہ کا خطبہ دیا، کہا مسلمانوں کو افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک دفاعی لائن بنانا ہوگی۔ امت کا دشمن ایک ہے، مسلم اقوام متحد رہیں، تفرقہ پیدا کرنا ہمارے دشمن کی پالیسی ہے۔ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی نے خبردار کیا، حملہ ہوا تو ایران اسرائیلی توانائی اور گیس کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر قابض یہودی ریاست نے ایسی کوئی غلطی کی تو ہم ان کے توانائی کے تمام ذرائع، تنصیبات، ریفائنریوں اور گیس فیلڈز کو تباہ کر دیں گے۔ عراق سے مزاحمتی گروپ کا اسرائیل پر حملہ، 2 ڈرون حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 25 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی گولان کی پہاڑیوں میں فوجی اڈے پر تھے۔ امریکی اور برطانوی افواج نے یمن پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی اور برطانوی طیاروں نے الحدیدہ ایئرپورٹ، سنا اور دمار شہر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے میرے واش روم میں جاسوسی کے آلات لگائے، سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا الزام، کہا نیتن یاہو نے ملاقات کے بعد میرا ذاتی واش روم استعمال کیا، سیکیورٹی نے واش روم چیک کیا تو وہاں سے جاسوسی کے آلات ملے۔ بورس جانسن اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ یہ انکشاف انہوں نے اپنی آنے والی کتاب میں کیے ہیں۔ روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف کا دورہ پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے ملاقات، باہمی پیشہ ورانہ امور اور دفاعی تعاون پر بات چیت۔ روسی جنرل کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، دہشت گردی کے خلاف پاکستانی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، تجارت، آئی ٹی، تعلیم اور زراعت میں تعاون پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا آسٹریلوی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر مکمل معاونت کریں گے، زراعت اور آئی ٹی کے شعبے میں آسٹریلیا کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی 22ویں 3 روزہ سالانہ جنرل میٹنگ کا لندن میں آغاز، صدارت صدر WMO سلمان اقبال کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے آغاز پر سلمان اقبال نے کہا، ہماری ترجیح تعلیم ہے اور اس کے فروغ کے لیے ہم نے ویمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ کا قیام کیا۔ صرف 50 ڈونر سے 5 ارب روپے کے فنڈز اکٹھے کیے گئے۔ آئین نے WMO کو جوڑ رکھا ہے۔ ہم نے WMO کے نئے US چیپٹر کا بھی آغاز کیا ہے۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں امریکہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، پاکستان، بھارت اور برطانیہ سمیت یورپ کے مختلف شہروں سے میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات کی شرکت۔
मीटिंग में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट पेश, जिसे मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया। 2024 की कारकर्दगी पर भी शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल यूएई की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमजान के अंदर जीसीसी कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आम की एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुकी, चावल की बढ़ रही है, खजूर पर भी तवज्जो देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल से खिताब, कहा यूएई के दोस्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें सोचना होगा तिजारत कहाँ करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खजूर की पैदावार में इजाफा करके इसकी बरामदात बढ़ाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल इस फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। सिंध का ज़रई शोबा दोस्त मुल्क के साथ है ताकि खजूर की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमा सकें। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां की गईं। हर एमएनए को 2 सीटें दी जाती थीं। पीआईए की एक फ्लाइट की लागत दूसरी एयरलाइन से ज्यादा है। जीएमपीआई सेल्स का कौमी असेंबली की निजकारी की ज़ेली कमेटी के इजलास में बयान, कहा गुज़िश्ता साल 235 अरब कमाए, 120 अरब के कर्जाजात अदा किए। पीआईए पायलट्स के लाइसेंस जाली होने के पार्लियामेंट में बयान ने नुकसान पहुंचाया। 200 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। यूरोप ने पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी आयद कर दी। रुकन ज़ेली कमेटी सहर कामरान ने कहा बाकी मुमालिक ने अपनी एयरलाइंस को पहचान बनाया, हमारी एयरलाइन का क्या हाल हो गया। कमेटी ने पीआईए और सिविल एविएशन से 10 रोज में तफसीलात तलब कर ली।